آپ اپنی زندگی کی نئی باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانے باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکا یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا بہترین دوست اللہ ہے جو بہت جلد مان جاتا ہے اور اپنے در سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ نے ہمیں پتہ نہیں کن کن مصیبتوں اور بلاؤں سے بچایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ آمین۔ اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اے اللہ جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ بیٹی سے نہیں لوگ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آمین۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے بیٹیاں؟ اللہ کو وہ جو گھر پسند وہاں ہوتی ہے بیٹیاں۔ میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں، بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانی ہیں۔ دنیا کی سوچ اس دن ٹھیک ہو جائے گی جب لوگ مٹھائی بانٹ کر کہیں گے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھروں میں اجالا کرتی ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر دل جھوٹا کرنے والوں سن لو، اگر بیٹی عیب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنگن 4 گلیوں سے نہ لگتا۔ کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے، بے شک جو تم کرتے ہو وہی پاتے ہو۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں۔ نئے رشتوں کے زندگی میں آ جانے سے ہم پرانے رشتے مضبوط ہونے کے باوجود صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پرانے ہو گئے ہیں۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ اللہ، میں نے یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ یا اللہ پاک، جو لوگ پریشان ہیں اور تیری مدد کے طلبگار ہیں، ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے اور ان کی غیر
غیب سے مدد فرما، آمین۔ اللہ کی اطاعت اختیار کریں، دل کی اطاعت صبر ہے، عقل کی اطاعت غور و فکر ہے، زبان کی اطاعت ذکر ہے، آنکھوں کی اطاعت نظر کی حفاظت ہے، جسم کی اطاعت نماز ہے، مال کی اطاعت زکات ہے۔ انسان بچ سکتا ہے تکبر سے سلام کے ذریعے، مصیبت سے صدقے کے ذریعے، بیماری سے دعا کے ذریعے، غصہ سے صبر کے ذریعے۔ اپنی طرف کھینچنے والی 3 چیزیں، استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، پوری طاقت، سفر کرنے کی صرف اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اللہ کے راہ میں دی ہوئی خیرات۔ 4 خطرناک قتل، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اچھی بات، اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ فقیر کی بات، غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پھر بھی رہتا۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت، غصے میں نقصان ہے۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ مت بھول اپنی موت کو، خدا کو، دوسرے کے قرض کو، اپنے وعدے کو، ماں باپ کی نصیحت کو، زندگی کے صحیح مقصد کو، عزیز و اقارب کو، صلہ رحمی کو۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت کرتے ہیں۔ کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ بیوی کا تحفہ، بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ شوہر اور بیوی، جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا نہ اپنے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ بیٹی کی پسند کو غلط سمجھ کر اس کی شادی کسی اور سے مت کراؤ، کیونکہ اگر آپ نے تربیت اچھی دی ہے تو وہ ضرور ایک اچھے انسان کا انتخاب کرے گی، کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کی عادات ہی اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہے۔
انتظار کرو، دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، انتظار کرو۔ جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گمشدہ چیز اگر وہ اعلان کیے بغیر اٹھا لی جائے وہ آگ کا شعلہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مریض کی عیادت کی تو فرمایا خوش ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بخار میری آگ ہے، میں اسے دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ وہ اس کے لیے روز قیامت کی آگ کے حصے کا بدلہ ہو جائے۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ لوگوں سے توقع مایوس کرتی ہے اور رب سے امید حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ کی رسی جتنی دراز ہوگی پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی۔ مخلوق کو دکھ دے کر خالق کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اللہ کا ذکر روح اور جسم میں ہم آہنگی اور ربط پیدا کرتا ہے، اور جب یہ ربط قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کچھ وعدے کیے نہ نبھائے ہو تو معاف کرنا، کچھ باتیں جو ہم دونوں کے بیچ ہوئیں ان میں کچھ برا بھلا کہا ہو معاف کرنا، جب کبھی میں نے تم کو ستایا ہو رلایا ہو ان سب غلطیوں کو میری نادانی سمجھ کر معاف کرنا، مغفرت کی رات آنے والی ہے دعاؤں میں یاد رکھنا اور مجھے دل سے معاف کرنا۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال ہی نہیں۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا بھی پڑے گا۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ قبر کے 3 سوالات: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ 19 حروف بسم اللہ کے اور 19 حروف فرشتے جہنم کے نگران۔ ہر حرف ہر فرشتے سے بچنے کا سبب بن جائے گا، اس لیے بسم اللہ کو اکثر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت: الحمدللہ کے 8 حروف ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کی مانند ہوگی۔ جس بندے
کو الحمدللہ کثرت سے کہنے کی عادت ہوگی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیں گے۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت